اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم بزرگوں، دینی و ملی اسلامی ساتھیوں اور ماں و بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم میں کا ہر انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس حقیقت کا ہر کوئی اقرار کرتا ہے کہ انسان چاہے کسی بھی طرح کا ہو، مرد ہو کہ عورت، غریب ہو کہ مالدار، ہر انسان کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے، اپنی زندگی میں اسے چین چاہیے، زندگی اس کی آرام سے گزرے، تکلیفوں کا کم سے کم سامنا ہو، جیسی بھی گزر رہی ہے اطمینان سے مطمئن گزرے۔ لیکن اطمینان، سکون، چین چاہنے کے باوجود، اس کو مقصد بنانے کے باوجود بھی اکثر و بیشتر لوگوں کا شکوہ اور شکایت یہی ہے کہ ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مقصد تو انہوں نے طے کیا ہے، ان کے پاس وہ سارے سامان مہیا ہیں جس سے سکون ملے گا، لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں اس سے بند کر کے ایسی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں جو زندگی کو بے سکون کرنے والی ہے، زندگی کو بے آرام کر دینے والی ہے۔ ایسی چیزوں کی طرف بھاگنے کی وجہ سے، ایسی چیزوں کی خواہشیں کرنے کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی سکون اور چین سے خالی ہو جاتی ہے۔ وگرنہ اگر غور کرے انسان اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو اس کا حق دے، تو اس کے پاس چاہے سامان کم ہو اس کو سکون مل سکتا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایسے اسباب میسر ہیں، اس کا ایمان کہتا ہے کہ تجھے ہر حال میں سکون مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے چین و سکون ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر اس انسان کو زندگی میں سکون چاہیے، امن و سلامتی چاہیے، تو اس کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ایمان خالص ہو اور ایمان میں کسی طرح کا ظلم موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، ظلم ہر انسان کر بیٹھتا ہے، کون بچا ہے ظلم کرنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ظلم وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود اور مسجود سمجھنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا، یہ ظلم یہاں پر مراد ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر جم گئے، یعنی اللہ رب العالمین کو رب مانا تو اسی کی عبادت کی، اسی سے دعا کی، مدد چاہی تو اسی سے چاہی، اگر کوئی پریشانی ہو تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے
اور اگر کبھی کچھ بھی پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر کے مانگ لیا جو مانگنا ہوا۔ جن لوگوں نے اس کلمے کا حق ادا کیا، اللہ کو رب مانا اور اس پر جم گئے، ایسے لوگوں ہی کے لیے امن و سلامتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے؟ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ مت ڈرو مت گھبراؤ، نہ تمہیں اپنی اگلی زندگی کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف کرنا ہے، اور نہ ہی جو کچھ پیچھے کر جا رہے ہو اس کا غم کرنا ہے۔ وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ ہوتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صحیح طور پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا ہی معبود سمجھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان بالکل خالص ہے، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہے، تو ایسا انسان بے شک اپنی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ایک انسان مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، مومن ہونے کا دعوے دار ہے، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے کا دعوے دار ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ شکوہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں امن نہیں ہے، اس کی زندگی میں چین نہیں ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں کہ انسان مومن بھی ہے اور مطمئن بھی نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور پریشان حال بھی ہے، پریشانی میں بھی گرا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پریشانیاں آتی تھیں، وہ بھی پریشان ہوتے تھے، لیکن ان کی زندگی سے اطمینان کبھی نہیں نکلا، وہ کبھی مضطرب اور بے چین نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سامان زندگی زیادہ ہونے سے، مالداری آنے سے، غنا آنے سے، فقر و فاقہ دور ہو جانے سے، بڑی بڑی جائیداد کے مالک بن جانے سے امن و سکون نہیں آتا۔ سکون آتا ہے تو اس طرح جب صحابہ کرام کی طرح ایمان ہو، جب اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان ہو، جب اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ ہو، جب اللہ رب العالمین ہی پر انسان بھروسہ کر کے اپنی پوری زندگی گزارے، تبھی انسان کو حقیقی معنوں میں سچا سکون میسر ہو سکتا ہے۔ انسان پریشان ہے، انسان کی نفسیاتی کیفیت آج کے زمانے میں کتنی بدل چکی ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر، نفسیاتی ہاسپٹلز، سائیکیٹرسٹ، ان کے ڈاکٹر، ان کے امراض اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تعلیم، اس کے ہاسپٹلز کھلنے لگے ہیں، ڈاکٹروں کی بہتات ہو گئی ہے جو سائیکولوجی کے طور پر مشہور ہیں کہ یہ سائیکولوجسٹ ہیں، یہ نفسیاتی امراض کا، نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہ دل کی دماغی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں کیوں بڑھ چکی ہیں اس زمانے میں؟ حالانکہ پہلے زمانے میں آج سے زیادہ مشکلات تھیں، آج زیادہ آسانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے اندر یہ بیماریاں کیوں آ گئی؟ مطمئن کیوں نہیں ہے کوئی انسان اپنی زندگی سے؟ دماغی طور پر، دلی طور پر اپنے آپ کو پریشان کیوں پاتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر آج کے زمانے میں بطور خاص یہ چاہت جاگ چکی ہے کہ اس کو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی شکر گزاری تو نہیں کرتا، لیکن جو نہیں ہے اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اس کے پاس جتنا کچھ ہے، جو بھی کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے، مال ہو، اسباب ہو، اولاد ہو، اس کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر نہیں کرتا، لیکن جو کچھ نہیں ہے اس کی طرف دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے، حقیقی وجہ ہے کہ انسان کے پاس ایک فلیٹ ہے تو بنگلے کی خواہش کر رہا ہے۔ اگر تیرے پاس فلیٹ ہے تو اس پر راضی رہ، اللہ سے مزید مانگ، لیکن اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ میرے اس بھائی کے پاس تو بنگلہ ہے، میرے پاس بنگلہ کیوں نہیں ہے، انسان خود کا پریشان کیوں کرتا ہے؟ جس کے پاس ایک بنگلہ ہے وہ 2 بنگلے کی خواہش کر رہا ہے، جس کے پاس جائیداد ہے وہ مزید جائیداد کا خواہش مند ہے۔ یہی چیز انسان کو پریشان کر رہی ہے، یہی چیز انسان کو مطمئن نہیں ہونے دیتی، یہی چیز اس کی زندگی سے چین اور سکون کو ختم کر رہی ہے۔ حالانکہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا، اس پر شکر گزاری کرتے ہوئے وہ مزید اللہ سے سوال کرے، لیکن ناشکرہ نہ بنے۔ ناشکرہ جب بن جاتا ہے انسان تو یہ دل اس کا خراب ہو جاتا ہے، دماغ اس کا پھر ٹھکانے نہیں رہتا، اس کے دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں، دل کے اندر وہی خیالات گردش کرتے رہتے ہیں،
किस तरह से ज़्यादा माल खींच लूँ, किस तरह से उस फला इंसान से आगे बढ़ जाऊँ, किस तरह से मैं उसको पछाड़ दूँ, माल और दौलत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ। यही चीज़ें इंसान को परेशान करती हैं। फिर यही चीज़ें नफ्सियाती डॉक्टरों और उनके हॉस्पिटल्स के वजूद का ज़रिया बनती। इंसान को क्या चाहिए, अगर परेशानियाँ आए तो परेशान ना हो, बल्कि ये तसव्वुर करे क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, कि अल्लाह ने जो कुछ मुक़द्दर में लिखा था वो हुआ है। अगर वो मोहताज है, गरीब है, तंगदस्त है, तो यही चीज़ तो तकदीर पर जो हमारा ईमान है इन्हीं जगहों पर काम आता है। जब इंसान अपने आप को तंगदस्त देखे, परेशान देखे, मजबूरियों में घिरा देखे, परेशानियों से दो चार देखे, हर तरह से आफत मुसीबत उस पर बलाएं टूट रही हैं देखे, तो तब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तकदीर का ईमान साबित करे, कहे कि क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुक़द्दर किया था वही हुआ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हुआ है। अगर मेरे हक़ में यही अल्लाह ने पसंद किया है तो यही होना था, और जो हुआ है बेहतर हुआ है। तकदीर पर ईमान ऐसी जगहों पर काम आता है, तकदीर पर ईमान ऐसी जगहों पर आजमाया जाता है। अगर इन्हीं जगहों पर इंसान तकदीर को ठुकरा दे, शिकवे शिकायतें करने लगे, तो फिर अल्लाह पर उसका ईमान कैसा, फिर तकदीर पर उसका ईमान किस तरह से साबित हो सकता है और अच्छा हो सकता। हाज़रीन, असबाब अगर हम तलाश करें, ईमान तो सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने आप को मोमिन और मुसलमान होने का दावेदार कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दुनियावी असबाब की बात करें कि दुनिया के तौर पर, दुनियावी तौर पर कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ हम परेशानी कर रहे, कहाँ हम कमी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं, ज़िंदगी हमारी परेशान है, तो उसमें सबसे पहला सबब आता है हिर्स व हवस का, लालच का, कि इंसान मुतमईन अपने आप को नहीं कर पाता, अपने आप को काने नहीं कर पाता कि जो कुछ मेरे पास है उस पर सब्र कर लूँ। उसको हिर्स लगी रहती है, लालच लगा रहता है, और ज़्यादा मिल जाए, मज़ीद इजाफे से मिले, और मिले अभी तो कम है, फलां से भी आगे जाना है, फलां से आगे निकलना है। ये हिर्स, लालच, यह इंसान की ज़िंदगी के सुकून को बर्बाद करने वाली है। हिर्स व हवस इंसान के सुकून को बर्बाद करने वाली है, और ये इंसानी फितरत तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन माल लब्तगा इला सालिसा, कि अगर इंसान के पास, इब्ने आदम के पास, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के पास माल की दो वादियाँ हो, यानी पहाड़ के दरमियान जो रास्ता होता है उसको वादी कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि इस तरह की दो वादियाँ, पहाड़ों के दरमियान के रास्ते भर भर के इंसान को माल दे दिया जाए, फिर भी इंसान तीसरे की ख्वाहिश कर बैठेगा। दो उसके पास पहले से मौजूद हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास मौजूद हैं, उसकी नस्लें बैठकर खाएं, लेकिन इंसान फिर भी तीसरे की ख्वाहिश करेगा। लब्तगा सालिसन, तीसरे की ख्वाहिश के पीछे वो इंसान पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, वला यमलऊ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और इंसान के पेट को भरने वाली चीज़ सिर्फ मट्टी है। इंसान जब कब्र में जाएगा, जब कब्र में दफन होगा और उसके पेट को मट्टी खा जाएगी, तब जाकर इंसान का पेट भरेगा, तब जाकर के उसके मज़ीद की ख्वाहिश थमेगी। ये हिर्स, ये लालच, मज़ीद ख्वाहिशात, इजाफे की तमन्ना इंसान के दिल में है, लेकिन इंसान को इस पर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। वयतूबुल्लाहु अला मा ताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटना चाहिए। जो माल उसको मयस्सर है, जो कुछ उसके पास है, कम या ज़्यादा उस पर सब्र करते हुए, शुक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ मजबूत करे, मज़ीद हिर्स में, मज़ीद लालच में ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे वाक़े में इशारा किया, फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन अस्लमा व रुज़िक़ किफ़ाफ़न व क़न्नअहु बिमा आताह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की कामयाबी क्या है उसके तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको इस्लाम की तौफ़ीक़ दी, क़द अफ़लह मन अस्लमा, जो इस्लाम ले आया वो कामयाब हो गया, व रुज़िक़ किफ़ाफ़न, और अगर उसके पास इतना माल है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने अहलो अयाल का खर्च संभाल सकता है, इतना माल उसके पास है, वरुज़िक़ किफ़ाफ़न क़न्नअहु बिमा आताह, और इतना माल उसके पास आने के बाद भी वो क़नाअत रखता है, सब्र रखता है, मज़ीद की ख्वाहिश नहीं करता, ऐसा इंसान कामयाब है। इस्लाम ले आए, माल उसको मिले, लेकिन सब्र करे, क़नाअत इख्तियार करे,
اس کو کافی سمجھے، اپنے آپ کو نیڈ لیس شمار کرے کہ اس کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا مال ہے اس کے پاس وہ کافی ہے، ایسا انسان اگر ہے تو وہ کامیاب ہے۔ قد افلح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ اسلام آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو قناعت کا خوگر بنا لے۔ ہر انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، وہ مزید کی خواہش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 2 وادیاں مال بھر کے دے دی جائیں، تیسرے کی خواہش آئے گی، لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس کا مقدر ہے؟ کامیاب ہونے والا کون ہے؟ کامیاب ہونے والا وہ ہے جو تیسرے کی خواہش نہ کرے، تیسرے کی خواہش سے اپنے نفس کو روک لے، اپنے آپ کو روک لے، جو مال اس کو ملا ہے اس پر صبر کرتے ہوئے، قناعت کرتے ہوئے، اس کو اپنے لیے کافی جانتے ہوئے مزید کی نہ خواہش کرے، مزید آگے نہ بڑھے، بس اللہ کی طرف لوٹ جائے، اللہ سے لو لگائے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور ایسا انسان ہمیں بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوں۔ حاضرین، ایک واقعہ موجودہ دور کے ہی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ایک انسان جو انگریز تھے یعنی عیسائی تھے، وہ اپنے کام کے تعلق سے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک ٹرین میں موجود تھے، ان کو فن آتا تھا لوگوں کا چہرہ پڑھنا، لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کے چہروں کی لکیریں، ماتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ انسان دلی طور پر پریشان ہے کہ خوش ہے کہ مطمئن ہے۔ ذکر کرتے ہیں ایسے ہی کسی ملک میں میرا سفر تھا، موجود تھا، میں سفر میں ٹرین میں موجود تھا اور چہرہ پڑھنا شروع کیا، تمام کے تمام لوگوں کا چہرہ پڑھا۔ چہرہ پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ ملا کوئی بھی انسان خوش نہیں ہے، اپنی زندگی سے کوئی بھی انسان خوش نہیں ہے۔ چہرہ تو بڑا کھلا ہوا ہے، خوبصورت ہے، حشاش و بشاش ہے، مطمئن لگ رہے ہیں، مسکراہٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نہیں کر پا رہا ہے، مطمئن نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی پریشانی میں تھا، اسی مشکل سے گھرا ہوا، اسی ٹینشن میں کہ آخر سب کچھ ہونے کے باوجود انسان مطمئن کیوں نہیں ہے؟ انسان، یہ لوگ اپنے سفر میں مگن ہیں لیکن پھر بھی پریشان کیوں؟ سب کچھ ہے، حشاش و بشاش چہرے ہیں، پھر بھی خوش کیوں نہیں؟ جب گھر پہنچتا ہے، قرآن اس کے مطالعے میں تھا تو قرآن کی ایک آیت پر اس کی نظر پڑتی ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کہ لوگوں کو زیادہ کی چاہت نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے، اس کو سب سے زیادہ مل جائے، وہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے آگے ہو، سب سے مالدار ہو، سب سے زیادہ عزت والا ہو، جاہ و منصب والا ہو۔ اسی خواہش نے انسان کو برباد کر دیا۔ اس کو جواب مل گیا، عیسائی تھا، تمام کے تمام اسباب دیکھے جائیں اس کے اسلام لانے کے تو اس میں ایک سبب وہ انسان یہ بھی ذکر کرتا کہ مجھے قرآن نے اس بات کا جواب دیا کہ انسان اپنی زندگی سے مطمئن کیوں نہیں ہے، لوگ اپنی زندگی میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی حرص، ہوس، لالچ رکتا ہی نہیں ہے۔ ان کو کچھ ملتا ہے تو اس سے زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے وہ کافی تھا جو ان کے پاس ہے، وہ کافی ہے آپ کے لیے جو آپ کے پاس ہے۔ مزید کے ہوس میں، لالچ میں، حرص میں اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اور آج کل نوجوانوں کو خاص کر کے اس مرض میں باقاعدہ مبتلا کیا جا رہا ہے، موٹیویشن کے نام پر مبتلا کیا جا رہا ہے کہ اے نوجوان، اے شباب، اے جوان، تو رکتا کیوں ہے؟ تجھے وہ منزل پانی ہے، تجھے سب سے آگے جانا ہے، تجھے وہ لینا ہے جو کسی کو نہیں ملا، تجھے سب سے مالدار بننا ہے، تجھے کھرب پتی بننا ہے، تجھے کروڑ پتی بننا ہے، تجھے ایک مہنگے علاقے میں، ممبئی جیسے علاقے میں ایک گھر خریدنا ہے۔ یہ سب موٹیویشن دے دے کر کے ایک انسان کے دماغ پر ایسا پریشر پڑتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے بھول جاتا ہے، چاہے وہ ہزارہا لوگوں سے اچھا اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ سب بھول کر پھر ڈپریشن کا شکار، پریشانی کا شکار۔ اس کے دماغ میں پھر یہی چلتا رہتا ہے، میرے پاس کروڑ روپیہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس فلیٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ پھر اس کے دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے اور اپنے زندگی کے سکون کو، اپنے دماغ کو وہ خراب کر لیتا ہے۔ پھر اس کو سکون کیسے میسر ہو؟ یہی تو اللہ نے فرمایا، الہاکم التکاثر، اضافے کی خواہش نے مزید مزید مزید، اور چاہیے اور چاہیے، اس دل کو اور چاہیے، کرتے 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 انسان نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، قد افلح من اسلم، جو اسلام لایا کامیاب ہو گیا،
وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اتنی روزی اس کے پاس ہے جو اس کی زندگی کو چلا دے اور وہ اس پر قناعت اور صبر اختیار کر لے، ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم نے نبی کی یہ تعلیم چھوڑ کر کے دنیا کی حرص، دنیا کی طلب میں اس قدر اپنے آپ کو مگن کر لیا کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اس کو بھول کر کے دوسری چیزیں جو نہیں اپنے پاس ان کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ قناعت کیا ہے؟ لفظ قناعت بار بار استعمال میں کر رہا ہوں۔ یہ لفظ قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اس پر صبر کرتے ہوئے مزید کی خواہش نہ کرے۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنا جو ہے اس کے اوپر ہی مطمئن رہے، دوسروں کے مال کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو حریص اور لالچی نہ بنائے۔ قناعت یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے اس پر شکر کرے اور جو نہیں ملا ہے اس پر شکوہ نہ کرے۔ قناعت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو بھی روزی اس کے پاس ہے اس پر مطمئن کر کے رکھے، مزید کی خواہش کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک چاند سے دوسرا چاند دکھ جاتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جل پاتی تھی، یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی باقاعدہ کھانا نہیں بنتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال 2 مہینے گزر جاتے، چاند پر دوسرا چاند نکل جاتا، تیسرا چاند نکل جاتا، مطلب 2 مہینے کراس ہو جاتے لیکن کوئی کھانا نہیں بن پا رہا ہے۔ اپنی مرضی کا کچھ بنا لیں، اپنی مرضی کا کچھ کھا لیں، مرضی کا تو چھوڑیے کچھ سادہ سودہ بھی نہیں بنا پاتے تھے، پکا کر کے اپنی مرضی سے کچھ نہیں پکا پاتے۔ سوال ہوا کہ پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی پر گزارا چلتا تھا۔ اور کچھ انصار کے پڑوسی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیات تحفے دے دیا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے رہا کرتے تھے، ان سے ہی ہمارا گزارا چلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، تمام انبیاء کے سردار، تمام جہان اگر اللہ رب العالمین چاہتا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا کرتے تو تمام جہان آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا گھر سونے کا ہوتا، جو سیڑھیاں ہیں وہ چاندی کی بنا دی جاتی، چھت سونے کی کر دی جاتی، خود اللہ نے کہا ہے۔ لیکن اس نبی کا حال، قناعت کا حال یہ ہے 2 مہینے گزر رہے ہیں لیکن گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے صبر کو بھی دیکھ کر ہمارے آج کی عورتیں، ہماری ماں بہنوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے شوہر نامدار، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں زیادہ بہترین عمدہ سے عمدہ غذا پکوا سکیں یا کسی بڑے ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں لے کر جا سکیں، اگر ان کے پاس اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے تو ایسی مائیں بہنیں اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان ازواج مطہرات کو دیکھ کر صبر کریں کہ انہوں نے کس طرح سے 2 مہینے بغیر کھانے کے صبر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطمینان کی زندگی، ان کی چین و سکون کی زندگی تھی، کھانا نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں تھا۔ اگر آپ کے شوہر نامدار آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، آپ کے بچوں کا پالن پوشن ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے تو قناعت کیجئے اسی پر، صبر کیجئے اسی پر، اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، مزید دعا کیجئے، لیکن اس کو لے کر اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت، آپ کا صبر۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، جب چٹائی پر سے اٹھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ چمڑے کا ایک بستر، اس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ قناعت کا یہ عالم، ہم آپ سے اس طرح کی قناعت کا مطالبہ تو نہیں کرتے، لیکن کم سے کم نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے جو کچھ انسان کے پاس ہے اس پر تو وہ قناعت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کھانے پینے کا، روزی گزارنے کا اس کے پاس ذریعہ ہے تو اس پر قناعت اختیار کرے۔ مزید کے لیے اپنے آپ کو کیوں بے چین کیے ہوئے ہے؟ شکر گزاری سے اپنی زبان کو کیوں روکے ہوئے ہے؟ ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ شکوہ شکایتیں کیوں کرنے پر تلا ہے؟ انسان کو نبی کے اسوے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو قناعت کا خوگر بنانا چاہیے، اپنے آپ کو شکر کا عادی بنانا چاہیے، اس کے زبان سے شکوے اور شکایتیں نہ نکلیں۔ یہ تو ایک وجہ رہی کہ انسان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، چین کیوں نہیں ہے، کہ اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، اس کے اندر تمنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، فلاں سے زیادہ مل جائے۔
ہر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں. اور دوسری وجہ حسد، جلن، اپنے بھائی کو دیکھ کر جلنا کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا مال اتنا کیوں بڑا ہوا ہے، وہ اتنا مالدار کیوں ہے، اس کے پاس فلیٹ پر فلیٹ ہیں، بنگلے پر بنگلے ہیں، زمین جائیداد کی بہتات ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ حسد، یہ جلن ہے. اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا، جلنا، خوش نہ ہونا، ناخوش ہونا، ناراض ہونا، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے ایک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. جب ایک لکڑی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، لکڑی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یہی مثال سمجھیے نیکیوں کی، کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو نیکیاں اس لکڑی کی طرح جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. جو نیک کام آپ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیک کام اس حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں مل پاتا. کیونکہ ایک حاسد انسان اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اللہ نے اگر کسی کو مالدار کیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو غنی کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اللہ نے اگر کسی کے لیے مالداری چاہیے، کسی کے لیے فقر و محتاجی رکھی ہے، اس نے آزمائش رکھی ہے ان چیزوں میں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے بانٹا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ایک حاسد انسان حسد کر کے اللہ کے فیصلے سے حسد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. غور کیجئے کہ اللہ نے بانٹا ہے، اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور یہ حسد کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. اے انسان، تو کون ہوتا ہے حسد کرنے والا، جلنے والا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، تو کیوں جلتا ہے؟ تیرا بھی رب ہے، تجھ کو نوازے گا. اپنے رب سے برکت کی دعا کر، مزید کی دعا کر. لیکن حسد کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں حسد نہیں رکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ نہ تم آپس میں حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. ایک دوسرے سے دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ، جلن رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت رکھو. ان کے لیے جلن اور حسد کا جذبہ ختم کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو. اگر آپ نے دیکھا کہ میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ ملا ہے تو برکت کی دعا دو، اس کے مال میں برکت ہو، اس سے خوش ہو جاؤ کہ کم سے کم مجھے نہیں تو اللہ نے اس کو تو نوازا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نیک وکار بندہ بنے، اپنے مال کو اچھی جگہ صرف کرے، اس سے خوش ہو، اس کے مال میں برکت کی دعا کرو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے کہ یہ بھی میری طرح ہو جائے، اگر مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اس کے پاس مال ہے تو وہ مال ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، فقیر ہو جائے، سڑک پہ آ جائے یہ انسان. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جذبہ انسان کے دل میں نہ آئے. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اپنے بھائی سے جلن کی کیفیت نہ رکھو. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایک انسان صحیح معنوں میں مومن، مسلمان اور اسلام والا، سچے اسلام والا، سچے ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے. اگر اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرے. اگر اپنے لیے چاہتا ہے کہ راحت سے چین و سکون ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے. اگر چاہتا ہے کہ خود اس کے مال میں برکت ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے کہ اس کے بھائی کے مال میں بھی برکت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے انداز سکھائے ہیں، اصول سکھائے ہیں، قاعدے سکھائے ہیں. تو حاضرین گرامی قدر، یہ اہم چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے چین و سکون کو تباہ کرتی ہیں. ایک تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اس کے اندر حرص، لالچ، مزید اضافہ، یہ ساری خواہشات، اور پھر دوسروں سے حسد اور جلن، دوسروں سے جلنا، حسد کرنا، یہ انسان کی زندگی کے سکون کو تباہ کرنے والی ہے. علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ ان چیزوں کا علاج یہی ہے، انسان اپنے بھائی سے جلنا چھوڑے، حسد کرنا چھوڑ دے، حرص اور لالچ کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین پر ایمان، توکل اور بھروسے کو مضبوط سے مضبوط کرے، اپنے بھائیوں کو
معاف کرے، معاف کرنا سیکھے، چشم پوشی کرنا سیکھے، اپنی جو کچھ اس کو ملا ہے اس نعمت پر شکر گزاری سیکھے، جو کچھ نہیں ملا ہے اس پر شکوے شکایت کرنے سے رک جائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا عادی بناتا ہے تو انسان کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا، چین آئے گا۔ اور ذکر اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا، یہ اطمینان کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی یاد کرنے سے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے، اس کی یاد میں رہنے سے، اسی کی راہ میں رہنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور حاضرین، ایک حدیث سنا کر کے آپ لوگوں سے رخصتی چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، کہ اگر کوئی انسان اپنی تمام حرکات اور سکنات کا، اپنی زندگی کا مقصد، اس کی جو دن ایام گزر رہے ہیں ان کا مقصد آخرت کو بناتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں، کمانے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں اس کو ایک ہی مقصد یاد رہے کہ میرا مقصد آخرت ہے۔ اگر کسی انسان نے یہ مقصد بنا لیا تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں مالداری بھر دے گا، دل کو مالداری سے بھر دے گا، اس کا دل بے نیاز کر دے گا۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے سارے معاملات اکٹھا کر دے گا، یعنی کہ سارے معاملات وہ آسانی سے پورا کر لے گا۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ وہ انسان جو اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر حرکت میں، اپنے ہر مقصد اور کام میں آخرت کو مد نظر رکھے، آخرت اپنے سامنے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ دنیا اس کے سامنے ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، لیکن جس کا ارادہ، جس کی ساری ایکٹیویٹی کا مقصد دنیا پانا ہو، دنیا حاصل کرنا ہو، ایسے انسان کے سامنے اللہ رب العالمین محتاجگی ڈال دے گا، پریشانی ڈال دے گا، پریشان ایسے انسان کو کر دے گا۔ وفرق اللہ علیہ شملہ، اور سارے کے سارے معاملات اس کے بکھیر دے گا، سارے کے سارے معاملات بکھیر دے گا۔ اس کو سمیٹتے سمیٹتے وہ انسان اپنے آپ کو، تمام کی تمام زندگی کو فنا کر دے گا، اور اسے دنیا وہی ملے گی جو اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ دنیا اتنی ہی ملنی ہے جتنی اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ اور آفت کیا آئی کہ جو معاملات اکٹھے تھے وہ بکھیر دیے۔ یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کو اگر میں گرا دوں تو آپ لوگ اگر اس کو اٹھا کر دیں تو آسانی ہوگی، لیکن جب اس کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، 1000 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کو سمیٹتے سمیٹتے کتنا وقت لگ جائے گا اور کتنی پریشانی ہوگی، اور پھر واپس سے اسی حالت میں جوڑنا کتنا ناممکن ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ یہی حال ہے جو انسان اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین کاغذوں کے ٹکڑے کی طرح اس کی زندگی بکھیر دیتا ہے۔ ایک کام سے فارغ نہیں ہو پاتا، دوسرے کام میں بزی ہو جاتا ہے۔ ایک کام سے صحیح سے فارغ نہیں ہوا، صحیح سے نہیں نمٹا، دوسرا کام آ گیا۔ ایسے انسان کو پھر کبھی نہ چین ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ اطمینان ملتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں زندگی میں چین و سکون چاہیے تو اپنے اعمال کا، ہر عمل کا دکان پہ جاتے ہیں، اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آخرت کا دنیا کما رہا ہوں، بلکہ دل میں یہ ہو کہ میں آخرت کما رہا ہوں، مجھے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو کہ میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اگر وہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں خیر برکت ہوگی، دل مطمئن رہے گا۔ آخرت کا مقصد ہر کام میں، ہر حرکت میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں، ہر کوشش میں آخرت اگر مقصد رہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور ایسے انسان کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ حاضرین، انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔